رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا. میں نواز بولدا پیا فیصلہ آباد دا رہائشی تے اس ٹائم اسی نولٹی پول اتھے مچھی مارکیٹ دے وچ کھڑے ہوئے ہاں تے جتھے مچھی بہت ساری آندی ہے تے جنہاں دے وچ مچھی دے اوپر لکھیا ہوندا اللہ محمد. تے میں پوچھنا چاہنا کہ یہ مچھی نو کٹ دیندے آ یا وہ بیچ دیندے نے کہ یا مچھی کھا لینی چاہیے یا کٹنا بہترین ہے کہ نہیں ہے. میرا نام احسان علی, میں فیصل آباد دا رہائشی. اج کل سردیاں دا موسم آ, مچھی بڑی عام کھادی جاندی ہے. اسی بہت زیادہ کھانے ہیں مچھی تے سانو یہ نہیں پتا کہ مچھی دی کیڑی سب تو زیادہ اقسام تے کی ہے. اب میرا بابا جی دے کولوں سوال ہے کہ جڑی سردیاں دے موسم دے وچ سب تو زیادہ مچھی اچھی اور فائدہ مند اور لذیذ کیڑی ہے, میں نے دا جواب دیتا جائے. میں محمد رمضان فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں, اور میں نے یہ پوچھنا ہے کہ ہمارا مچھلی کا کام ہے اور جو ہم کام کرتے ہیں مچھلی اور اس کے چھینٹے ہمارے پہ پڑتے ہیں. میں نے یہ پوچھنا ہے کہ اس سے ہماری نماز ہو سکتی ہے کہ ہمارے کپڑے پاک ہیں کہ ناپاک ہیں. دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا. ماشاء اللہ, مچھلی بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس میں اللہ محمد عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام لکھی ہوئی مچھلی, وہ تو بالکل نایاب سی ہوتی ہے. کبھی کوئی کروڑوں مچھلیوں میں کبھی آ گئی ہوگی, دیکھی تو میں نے بھی زندگی میں نہیں ہے. اب اگر کوئی ایسی مچھلی ہے بھی تو اس کو میرا خیال ہے کہ لوگ اس کی تو زیارت کریں گے اور اس کو خشک کر کے اس کو تبرکن رکھیں گے شاید. تاہم اگر کوئی کھا لیتا ہے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے, کھانا جائز ہے اس کا. تعویذ بھی تو پانی میں گھول کے پیتے ہی نا, جس میں آیتیں وغیرہ لکھی ہوتی ہیں. اچھا, اور سوال کیا ہے کہ کون سی مچھلی کھائی جائے. لاکھوں قسمیں مچھلی کی, دریا کی جو مخلوق ہے نا زمین کی مخلوق سے بہت زیادہ ہے. تو اب ہر ایک کو اپنی اپنی وہ کوالٹی پسند ہوتی ہے. کسی کو کوئی سی مچھلی, کسی کو کوئی سی مچھلی, تو اس میں اپنی پسند کی مچھلی بندہ کھائے. لیکن یہ ہوتا ہے بعض مچھلیاں زیادہ مفید ہوں, بعض کم مفید ہوں, بعض مچھلیاں کسی کو مافک نہیں آتی ہوں گی, یہ بھی ہوتا, الرجی بھی ہوتی ہے کسی کسی مچھلی سے. تو طرح طرح کی مچھلی آتی ہے. تو یہ کہ اس میں زیادہ معلومات نہیں مجھے. وہ سلمون مچھلی ایک ہے, مشہور مچھلی ہے, دنیا کی مشہور شاید ہے. اس میں اومیگا 3 ہوتا ہے, یہ بڑی قیمتی اور مفید مانی جاتی ہے. لیکن شاید پاکستان میں نہ ملتی ہو, ملتی ہوگی ٹین پیک ملتی ہوگی. ٹین پیک جو غذائیں ہوتی ہیں نا, ان کے سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں, کیونکہ ان میں یہ ایسے کیمیکل ڈالتے ہیں اس کو دیر پا رکھنے کے لیے جو صحت کے لیے نقصان دہ ہوتے. یہ جو میں نے پڑھا یہ بتا رہا ہوں. سلمون بھی تازہ مچھلی ملے نا تو اچھی ہے, فائدے والی ہے. اومیگا 3 میں قدرتی چکناٹ ہوتی ہے, تیل, چربی. تو مچھلی کی چربی تو جمتی نہیں ہے. کولیسٹرول وغیرہ کا تو اس کے بارے میں پڑھا نہیں کہ اس سے کولیسٹرول ہوتا ہو. ہاں, جھینگا جو ہے اس سے کولیسٹرول کا پڑھا ہے, کولیسٹرول ہوتا ہے جھینگے میں. ہے مچھلی, جھینگا بھی مچھلی ہے, اگرچہ علماء کا اختلاف ہے, بچنا بہتر ہے, کھا لیں تو کوئی حرج نہیں جھینگا. تیسرا یہ کہ وہ مچھلی کاٹنے کے چھینٹے, تو مچھلی میں جو کچھ ہوتا ہے یہ ناپاک نہیں ہے, اس کے چھینٹے بھی اڑتے ہیں, یہ ناپاک نہیں ہے. البتہ یہ کپڑوں پر جو مچھلی لگے گی, یہ اس کے چھینٹے لگیں گے تو اس سے کپڑوں سے بدبو آئے گی, اور بدبو کی حالت میں مسجد میں داخل ہونا یہ جائز نہیں ہے, کہ اس سے لوگوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. تو اس لیے اس سے جو مچھلیاں کام کرتے ہیں, نماز تو ان پر بھی فرض ہے, تو وہ اپنے کپڑے صاف ستھرے رکھیں. بدن میں بھی بدبو ہو جاتی ہوگی, تو اچھی طرح نہا دھو کر یہ پہلے سے ان کو تیاری کرنی چاہیے.
یہ نہیں کہ وہ جماعت کھڑی ہونے لگی, اقامت شروع ہوئی اور اب بھاگ بھاگ کے تیاری ہو رہی ہے, پھر تو جماعت ملے گی نہیں, پھر صفائی پوری نہیں ہوگی. تو پہلے سے اپنا اندازہ لگا لے کتنی دیر میں یہ تیار ہو جاتا ہے. یہ ضروری ہے اس کے لیے کہ یہ تیاری کریں اور اپنے صاف ستھرے کپڑے الگ رکھیں. غسل سے اگر بدبو جاتی ہے تو غسل کریں, ورنہ جن حصوں پر مچھلی کے اثرات ہیں ان کو صابن سے یا جیسے بھی اس کو اس طرح صاف کریں کہ بدبو جاتی رہے. یہ ضروری ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی اللہ تعالی علی الحبیب. محمد. یا یہ رہنمائی فرما دیں کہ جب گھر میں مچھلی پکتی ہے اور ہم جب مچھلی کھا لیتے ہیں تو عموماً ناخنوں میں مچھلی کا ایک جیسے اسمیل سی ہوتی ہے جو کھانے کے بعد وہ انگلیوں اور ناخنوں میں رہنے کی جیسے ہوتا ہے ایسا. تو اب اس کو کتنا مطلب کہ اچھے طریقے سے ہاتھ دھوئے, کیونکہ پھر وہ رہتی ہے ایک ٹائم تک, کہ یہ کھانے کے فوراً بعد اس طرح ہاتھ دھونا کہ یہ چلی جائے, تو اس کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ اصل وہ مچھلی جو کھانے کے شوقین ہوتے ہیں نا, تجربہ کار, ان کی مچھلی بدبودار نہیں ہوتی. جو کبھی کبھار کھائیں یا انگھڑ قسم کے لوگ ہوتے ہیں یا سمجھ نہیں پڑتی, تو یہ تو جیسے میری بہن کیا کرتی تھی, بڑی بہن جو ہوتی تھی, 4-5 گھنٹے پہلے مچھلی ڈال دی پانی میں, اب وہ پانی میں اس کی جو بھی اسمیل ہے وہ نکل جائے گی. ایک طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ اس کو سرکے میں بھگو کے رکھتے ہیں. سرکے میں کتنی دیر بھگوئیں گے؟ گھنٹہ آدھا گھنٹہ میرا خیال بھگوئیں گے نا سرکے میں, تو اسمیل سرکہ جو ہے نا اس کی لے لے گا. بلکہ خالی سرکہ لگا لیں, ہاں یہ سرکہ لگا لیں اس کو مچھلی کو, تو اس کی اسمیل جو ہے نا وہ کچھ دیر رکھ دیں سرکہ لگا کر, تو اس کی اسمیل چلی جائے گی. نمک پہلے سے لگانا بھی مفید ہوتا ہے. اس طرح مطلب ہے کہ جس کو مچھلی کھانا آتا ہوتا ہے نا تو اس کو طریقہ بھی آتا ہوتا ہے. مچھلی کھانے والی ایک مطلب مخصوص کیٹیگری ہے لوگوں کی, وہ مچھلیاں شوق سے کھاتے ہیں. ایک تعداد ہے جو مچھلی کے قریب بھی نہیں جاتے, بھول کرتے ہیں. مچھلی کے اپنے فوائد ہیں. انہیں خاص کر مچھلی کا سر جو ہے نا یہ بڑا مفید ہے. تو جو مچھلی کھاتے ہیں وہ مچھلی کا سر نہیں کھاتے, یہ پھینک دیتے ہیں. اور جو سر کھاتے ہیں یہ بڑے مہنگے داموں, بعض اوقات ان کو سر خریدنا پڑتا ہے. بڑا سر جو ہوتا ہے نا کافی مہنگا ہوتا ہے. تو اس کو بھی مطلب ہے نا کہ اس سے کھانے سے عقل بڑھے گی. مچھلی کا سر کھانے سے, اور اس کا سوپ بنانے کا بھی طریقہ ہے وہ یخنی. تو بعض قومیں ایسی ہیں جو مچھلی بہت کھاتی ہیں, ان میں عقل بھی زیادہ ہوتی ہے. فقراء البغداد, فقراء المدینہ, بنگلہ دیش, بہت عقل مند ہوتے ہیں. میں صحیح بولتا ہوں, دنیا بھر میں پھیلے ہوئے یہ مچھلی بہت کھاتے ہیں. موسلی چاول یہ ان کی پسندیدہ غذا ہے, مچھلی چاول کھاتے ہیں. وہ بڑے یوں وہ نہیں ہوتے بم جیسے, کیونکہ مچھلی موٹاپا نہیں لاتی. تو یہ ہوتے ہیں عام طور پہ نارمل, دماغ ماشاءاللہ ان کا بہت اچھا ہوتا ہے, بہت سمجھدار ہوتے ہیں. اب ایک اس میں ظاہر ہے کہ وہ کم سمجھدار بھی ملیں گے, لیکن میں نے نوٹ کیا ہے یہ زیادہ تر سمجھدار ہوتے ہیں. اسی طرح ہند میں بھی بعض ایسے صوبے ہیں, سن رکھا ہے میں نے, وہ مچھلی کا سر بڑے شوق سے کھاتے ہیں. یہ بھی بہت یعنی کہ عقل مند مانے جاتے ہیں. الحمدللہ ہم بھی مچھلی بچپن سے کھاتے آ رہے ہیں. مچھلی کے سر بہت کھائے ہیں میں نے, اور ہم شوق سے کھاتے ہیں. اس میں ایک کہنے کہ اللہ کی یہ بھی نعمت ہے اور اس کے فوائد. آج نہیں تو کل انشاءاللہ وہ حافظہ بھی مضبوط ہو جائے گا, عقل بھی اور ترقی کر جائے گی انشاءاللہ. کبھی نہ کبھی شوق سے کھاتے ہیں ہم مچھلی. سب کھایا کریں, ہفتے میں 1 یا 2 بار تو کھانی ہی چاہیے مچھلی. آہستہ آہستہ کھائیں گے تو کھانے بھی آ جائے گی انشاءاللہ, پکانے بھی آ جائے گی. تلی بھی نہیں. جو مچھلی کھاتے ہیں نا
وہ عقلمند شاید اس لیے نہیں ہوتے کہ وہ تلی بھی کھاتے ہیں، ڈیپ فرائڈ، یہ نقصان کرتی ہے. یہ جو تیل ہے نا، یہ جو کڑکڑا کے تیل کرتے ہیں اس میں فری ریڈیکلز بنتی ہیں جو کہ کینسر بھی لا سکتی ہے، فری ریڈیکلز. تو یہ مطلب تلی ہوئی مچھلی نہیں، کبھی کبھار کوئی ایک آدھ پیس کھا لیا تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ کہ وہ گریل فش یہ چلے، وہ کوئلوں پر بھنی ہوئی، یا پھر یہ کہ وہ سالن کی طرح پکی ہوئی مچھلی، یہ مفید ہوتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.